سامعین، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو علم، شعور اور سماجی خدمت کا حسین امتزاج ہیں۔ وہ نہ صرف ایک ممتاز ماہر تعلیم ہیں بلکہ علمی میدان میں بھی سماجی تبدیلی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے مہمان ہیں صاحبان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، معروف سماجی کارکن اور جناب ڈاکٹر صفدر جواد الفیضی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام کی میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ سامعین کے لیے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ آپ نے سماجی خدمت اور تعلیم کے شعبے کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ باقی شعبے بھی تو تھے نا۔ بہت شکریہ اختر نعیم صاحب۔ میں نے پہلا ماسٹر جو کیا تھا وہ پشاور یونیورسٹی سے کیا تھا، اور میرا یہ مینجمنٹ سائنسز میں تھا، اور میں ریکارڈ بریکر بھی ہوں اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں۔ پھر میں نے وہیں سے لا بھی کیا، میں پریکٹس بھی کرتا رہا ہائی کورٹ میں۔ میں ابھی بھی لائف ٹائم ممبر ہوں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن مانسیرا کا۔ اور پھر میں نے مختلف جو بینکس ہیں ان میں کام کیا ہے، پاکستان کی بڑی اچھی جو کارپوریشنز ہیں جن میں سونادرن بھی ہے، اس میں کام کیا ہے۔ اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ 1999 میں نے اپنا ادارہ بنا دیا صاحبان، اور ساتھ میں میرے بزنسز وغیرہ بھی تھے۔ اس کے بعد پھر میں متواتر مجھے تشنگی تھی، اور پھر میں نے 3-4 ماسٹرز اور پشاور یونیورسٹی سے کیے، پولیٹیکل سائنس میں، اکنامکس میں، IR میں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے PhD جو کرنا تھا وہ میں اس میں کرنا تھا اسلامیات میں، میرا بیک گراؤنڈ چونکہ ریلیجس سے آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اگین مجھے جو PhD ہے وہ ہزارہ یونیورسٹی سے میں نے کیا، اور وہ میں نے مینجمنٹ سائنسز میں کیا۔ ساتھ میں ایک سکول تھا اس وقت کوسار اکیڈمی مانسیرا، جو ایک تو کوسار چلڈرن اکیڈمی ہے، کوسار اکیڈمی، تو وہ میں نے اڈاپٹ کر لیا، اور 10-12 سال تک وہ بڑے اچھے طریقے سے چلایا۔ اور اس کے بعد پھر میں ہزارہ یونیورسٹی کی علماء ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا، اور پھر مجھے جو وہاں کے ٹیچرز تھے، وائس جو چانسلر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ پڑھائیں، تو پھر میں نے اب وہاں پہ پبلک پالیسی ایڈمنسٹریشن میں پڑھانا شروع کیا۔ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اس کو میں نے وہاں پہ شیئر کرنا شروع کیا۔ تو صاحب، آپ کے صاحبان کا جو یہ نام ہے بہت زیادہ نمایاں ہو چکا ہے پاکستان میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کافی عرصے سے، جب سے زلزلہ کے بعد سمے سے دیکھ رہے ہیں اس کی نمایاں کارکردگی کو۔ تو آپ بتائیے کہ آپ نے جب آغاز کیا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں صاحبان کیوں بنا رہا ہوں؟ دیکھیے، یہ زلزلے سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میں صبح کہیں جا رہا تھا اسلام آباد میں، ارلی مارننگ نکلتا ہوتا ہوں۔ کچھ بچے میں نے دیکھے کہ وہ سردیوں کے دن ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مانسیرا میں پالا پڑا ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے سب، تو ان بچوں کے پاؤں میں شاید جرابیں بھی نہیں تھیں، جوتے بھی ٹوٹے پھوٹے تھے، ان کی سلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، بازو یہاں پہ تھے، گلا کھلا ہوا تھا۔ تو مجھے ایک دم اس چیز نے بڑا ایک دم پنچ کیا، اور میں نے کہا یار کہ ان بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو پھر میں نے وہاں اس وقت میں نے یہ ایک آئیڈیا لیا، اور پھر میں نے ادارہ بنایا جس کے توسط سے ہم نے کچھ یوتھ کو ٹریننگز دینی شروع کی، آٹو میکینک، آٹو الیکٹریشین، ویلڈر، ٹیلر، اور بہت سارے ایسے اور ٹریڈز۔ تو 6 مہینوں کے بعد وہ بچے ماشاءاللہ اپنے خاندان کے لیے کمانا شروع ہو گئے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا، اسی کے اوپر پھر ہم نے آگے بیس کر کے تو پھر صاحبان کو آگے لے کے گئے ہم لوگ۔ اب عملی طور پر سماج کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہمیں کیا ہے اس وقت سماجی طور پر؟ سماجی طور پر جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بے ہنگم قوم ہیں۔ ہماری سوچ نہیں ہے، ہم آرگنائز نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کو 4 مختلف موسم دیے ہیں جو کہ بہت کم ممالک میں ہے۔ ہر ملک میں ایک ہی موسم ہوتا ہے، تو بہت کم ایسے ممالک ہیں ہمارے یہاں 4 موسم ہیں۔ ہمارے ٹیرینز ڈفرینٹ ہیں، ہمارے پاس صحرا بھی ہیں، ہمارے پاس کھیت کھلیان بھی ہیں، ہمارے پاس گرین ہلز بھی ہیں، ہمارے پاس بالکل جنہیں رکڑ کہتے ہیں پہاڑ وہ بھی ہیں، اور ہمارے پاس برفیلے پہاڑ بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا،
لیکن ہم بحثیت قوم آگے نہیں آ سکے، ہم اپنی اجتماعی سوچ ڈیولپ نہیں کر سکے. تو یہ ایک فقدان ہے جو مجھے ہر وقت تھوڑا سا وہ کرتا رہتا ہے جی، کہ ہمیں ایک معاشرے کے طور پہ، قوم کے طور پہ، ایک جسے کہتے ہیں نا مہذب جو سوسائٹی کے طور پہ آگے آنا چاہیے، جو ابھی تک فقدان ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ماہر تعلیم بھی ہیں، تو موجودہ دور میں آپ نوجوانوں کو تعلیم اور کردار سازی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہماری مشرقی اقدار اور جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، یہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. پچھلے کوئی 20-22 سالوں سے جب سے یہ ٹک ٹاک اور یہ چیزیں آئی ہیں، تو ہماری جو مطلب مجھے شاید یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ان مشرقی روایات سے اور اسلامی اقدار سے تھوڑی سی الگ ہو گئی ہے. جی. اب اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ابھی سے ہم ایک اپنا یو ٹرن لیتے ہیں اور اپنی یوتھ کو ہم دوبارہ اس طرف لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں اس میں اب 100 سال یا 200 سال لگ جائیں گے، کہ جو پچھلے 20 سالوں میں ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، کہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. چھوٹے بڑے کا جو ہے وہ احترام ختم ہو گیا ہے، شفقت ختم ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں جب کوئی باہر آتا تھا، مسلم سوسائٹی تھی، تو سلام کیا جاتا تھا. ابھی جو بھلے آپ بے شک ہوں کہ والد والدہ ہوں، استاد ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، کوئی بچہ سلام ہی نہیں کرتا کسی ٹیچر کو، پاس سے نکل جاتے ہیں. تو میں اپنے بچوں آپ اس بارے میں کچھ میں اپنے بچوں کو تو اس کا دیتا ہوں، ان سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. شاید یہ وجہ بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ کا ایک گیپ آ گیا بچوں کے ساتھ، شاید وہ اتنی شفقت اور اتنی محبت نہیں ہے اور خوف اور یہ چیز ہے. تو میں ان کے ساتھ مل جاتا ہوں اور انہیں پھر سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ بچے یہ نماز اور سلام جو ہے نا، اس کو آپ عام کریں. تو میرے بچے جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ چیزیں کرتے ہیں. اچھا، آپ یہ بتائیے کہ خواتین اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو خواتین ہیں وہ بھی ایک گاڑی کا پہیہ ہیں، ان کے بغیر جو زندگی ہے وہ ادھوری ہوتی ہے. اور معاشرے میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے. وہ ایسے کام کرتی ہیں جنہیں ہم کام تو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اگر ہمیں مردوں کو کرنا پڑ جائے تو شاید ہم وہ کام نہ کر سکیں. اور اس میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا کوئی معاوضہ ہی نہیں ہے، یعنی ان کو ان پیڈ کیئر ورک ہم تصور کرتے ہیں. جبکہ اس کے لیے اگر آپ کوئی کسی بندے کو رکھیں تو اس کو لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور جب ان کو جمع کریں تو شاید 50-60 ہزار روپیہ پر منتھ بن جاتا ہے. ایسا ہی. تو خواتین کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ ایک بہن کے طور پہ، ایک بیوی کے طور پہ، ماں کے طور پہ، بیٹی کے طور پہ. اور ان کو اگر آپ بہتر طریقے سے ان کی کردار سازی کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ سکل سکھائیں گے تو وہ اپنے آپ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے وہ ایک بڑی کرامت ثابت ہو سکتی ہیں. وہ اچھی بزنس مین بن سکتی ہیں، وہ اچھی انٹرپرینور اور اچھی ٹیچر بن سکتی ہیں. اچھی مطلب جو کام بھی آپ ان کو سکھائیں گے تو وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنا بہتر طریقے سے کردار ادا کریں گے. ڈاکٹر صاحب، اس سماجی سفر کے دوران کوئی ایسا تجربہ، کوئی ایسی بات جو آپ کو حوصلہ دیتی ہو، وہ آپ کے سامنے آئی ہو تو ہمارے سامعین سے ذرا شیئر کیجیے گا. دیکھیں، جب آپ خدمت خلق کرتے ہیں نا تو آپ کو انر سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے. جی. اور جب آپ کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ جس سے کوئی ایک مثبت تبدیلی آتی ہے تو آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں. اس کے دو آپ وجوہات ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی نیڈی کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کی، بیوہ کی، کسی اور ایسے جو ڈیسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جن کی سہ نہیں ہوتی، تو اس کا بدلہ آپ کو اللہ پاک بھی دیتے ہیں. میں نے جب سے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، مجھے اللہ پاک نے عزت بھی دی ہے، مجھے اللہ پاک نے شہرت بھی دی ہے، مجھے نیک بھی دی ہے، اور میرا اپنا اخراجات اور سب کچھ بھی بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. میں نے جو اللہ پاک سے مانگا ہے اس وقت تک، مجھے اللہ پاک نے وہ عطا کی ہے. تو میرے خیال میں یہ وہی ہے کہ جو ہم خدمت خلق کرتے ہیں، جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو شاید اس کا ریوارڈ اللہ پاک دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آنے والے دور میں، اپنے وقت میں صاحبان کے اہداف کیا ہیں اور آپ کن منصوبوں پر جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا ہدف تو یہ ہے جی کہ ہم کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلیاں جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے، جن میں ویمن امپاورمنٹ بھی ہے، جس میں یوتھ لیڈرشپ بھی ہے،